اور جلسے اس لیے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جلسے میں اٹھے اور اپنی طرف سے ایک پرچہ لا کر دے دے کہ صاحب ماں باپ کی فضیلت بیان کریے یا والدین کے احترام پہ بولیے، یا ایک صاحب آئیں اور جیسے یہ پرچہ ملا کہ میراث کے اوپر بولیے، زمین و جائیداد میں کس کا۔ اگر ایسے ہر آدمی پرچے دینے لگیں تو یہاں تو ہر آدمی کی الگ الگ ضرورتیں ہیں، پھر سب لوگوں کی ضرورتوں کو ایک جلسے میں پورا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جلسہ کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ علماء سے وقت لیں تو ہر ایک عالم کا ایک موضوع طے کر دیں اور اشتہار میں لکھ دیں کہ فلاں عالم فلاں ٹاپک پر بولے گا اور فلاں عالم کو یہ ٹاپک دیا گیا، یہ اس ٹاپک پہ بولے گا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، ایک ہی جلسے میں مختلف علماء مختلف موضوعات پر تقریر کر لیں گے، بول لیں گے اور سب کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک آدمی اپنا موضوع لائے اور وہ یہ کہے کہ ہمارے موضوع پر بولا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک جلسے میں گیا تو کسی نے کہا مولانا صاحب شوہر کے حقوق بتائیے کہ کیا ہے۔ جب وہ پرچی میرے پاس آئی، بنگال کا واقعہ ہے، تو میں نے کہا لگتا ہے یہ آدمی اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے۔ اور بعد میں پتہ لگا تو حقیقت یہی پتہ چلی کہ واقعی وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے۔ ہر آدمی اپنی مرضی کا موضوع چاہتا ہے۔ اب جو لوگ میراث کے اوپر بولیں، زمین و جائیداد، میراث کا موضوع کوئی حلوہ موضوع تو ہے نہیں۔ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ اور سب سے زیادہ ہارڈ اور سب سے زیادہ مشکل اگر کوئی موضوع ہے تو میراث کا موضوع ہے، اور ہر کسی کو یہ موضوع نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو اس کے ماہر ہوتے ہیں، اس کو یہ موضوع دینا چاہیے۔ آپ کو اس ٹائپ کے موضوع پر کسی کو بلوانا ہے تو پھر ایسا عالم کا بھی انتظام کیجئے جو اس ٹاپک پر ایکسپرٹ ہو، تجربے کار ہو، اور جو یہی فتوے دیتا ہو کہ بیٹے کا کتنا حق، بیٹی کا کتنا حق، ماں کا کتنا حق، زمین و جائیداد میں سے ماں کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، پوتوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا، ناتی کو ملے گا یا نہیں ملے گا، دادی زندہ ہے تو اس کا حق ہے یا نہیں، پھوپھی زندہ ہے تو اس کا حق ہے یا نہیں۔ یہ تمام چیزوں کے بھی ایکسپرٹ مولوی ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، بلائیے آپ ان کو اور بلوائیے۔ تو میرے بھائیوں غور کیجئے، قرآن نے کیا کہا؟ جب آپ اجتہاد کریں گے، جب آپ اجتہاد کریں گے اور کسی چیز کی تہ تک جائیں گے تو اجتہاد میں کبھی غلطی بھی کر سکتے ہیں اور کبھی صحیح سچائی تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ کتنے علماء ایسے ہیں جنہوں نے تحقیق کی اور خود صحابہ کرام نے اپنی عقل و شعور سے سوچ سمجھ کر اچھا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ شریعت کے دائرے میں وہ صحیح نہیں تھا۔ اجتہادی غلطیاں صحابہ کرام سے بھی ہو گئی ہیں، اور ابھی میں واقعات بتاؤں گا تو آپ تعجب کریں گے کہ اتنی ایسی غلطی صحابہ کرام سے، اجتہادی غلطی پر اللہ رب العالمین گرفت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا، فیصلہ کرنے سے پہلے غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، فاجتہد اجتہاد کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم صحیح بتائیں، صحیح کوشش کرتا ہے، فاجتہد، اس نے بہت کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کی، اور صحیح فیصلہ کرنے کے بعد ثم اصاب، پھر اس نے صحیح فیصلہ بھی کر دیا، صحیح پہنچ بھی گیا، صحیح راستہ پا بھی گیا، اور اس نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح بھی ہوا، فلہ اجران، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ڈبل اجر کس بات کا ڈبل اجر ہے؟ ایک تو اس نے محنت کی، اس کا اجر اس کو ملے گا، اور ایک اس نے صحیح بات لوگوں کو بتائی، اس کا اجر اس کو ملے گا، ڈبل اجر ملیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اگر اس کا الٹا ہو گیا، کسی حاکم نے کوئی فیصلہ کیا لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے کوشش تو کی، محنت کی،
کہ ہم صحیح فیصلہ کریں، لیکن وہ بیچارہ پسو پیش میں رہا اور صحیح فیصلہ نہیں کر سکا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ صحیح فیصلہ کریں، لیکن اس کو کوئی صحیح دلیل نہیں مل سکی، اس بنیاد پر وہ غلطی کر گیا۔ ثم اخطا، وہ کوئی خطا کر گیا اور فیصلہ کرنے میں غلطی کر گیا، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو گناہ نہیں دے گا، بلکہ اس کو ایک اجر ملے گا، ایک اجر ملے گا، یعنی محنت کا اس کو ثواب ملے گا، اس نے کوشش تو کی، اس کا ثواب اس کو ملے گا، اگرچہ اس کو ڈبل اجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر گیا، لیکن محنت کا اجر اس کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اجتہاد میں غلطی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد ہم اس پر اڑے رہیں، مصر رہیں، ضد کر لیں اور صحیح دلیل آ جانے کے بعد بھی ہم صحیح بات نہ مانیں اور اسی غلطی پر ہم اڑے رہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔